حسین تجھے سلام میرے حسین۔ بنگلور کی مشہور خانقاہ خانقاہ ترابیہ میں جشن ولادت ابو طالب و اولاد ابو طالب منایا گیا۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اہل بیت سے محبت کا پیغام، اولیاء اللہ سے عقیدت کا پیغام، حضرت امام حسین کی شہادت کو سلام۔ جی ہاں دوستو، بنگلور کی خانقاہ ترابیہ میں جشن ولادت ابو طالب و اولاد ابو طالب کی محفل منعقد ہوئی۔ خانقاہ ترابیہ کے سرپرست سید شاہ محمد زین العابدین ترابی کی صدارت میں ہوئی اس تقریب میں مولانا سید حبیب الحسینی نے خطاب کیا۔ اس موقع پر خانقاہ مولا علی کے نمائندے خلیفہ غلام محمد قادری، خانقاہ ازدقیہ کے نمائندے حافظ سید محمد امین الحق قادری نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ نعت خواں حضرات اور شعراء کرام نے حمد، نعت و منقبت پیش کرتے ہوئے خوبصورت سما باندھا۔ 2 فروری 2025 اتوار کی شام خانقاہ ترابیہ میں یہ بابرکت محفل منعقد ہوئی۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ جس نے تیروں سے چھلی کرایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم یہاں خانقاہ ترابیہ بنگلور میں حاضر ہوئے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر آج حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کی فاتحہ یہاں پر منعقد ہوئی ہے، جس میں الحمدللہ بڑی تعداد میں مسلمان آئے اور شریک ہوئے، فاتحہ میں شریک ہوئے، تناول طعام تبرک تناول کیے ہیں اور گئے ہیں الحمدللہ۔ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے سے متعلق جیسے صاحب نے کہا ہے کہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے، تو سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ ایک حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں، لا یشکر اللہ من لم یشکر الناس، جو کوئی لوگ کا شکر ادا نہیں کرتا، جو کوئی انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ حقیقت میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ لا یشکر اللہ من لم یشکر الناس۔ جب کبھی انسان زمین پر کام کرتا ہے تو کام کرنے میں اس کو مددگاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی بھی کام آپ کرنے نکلیے، آپ کو ایک رائٹ پر ایک آدمی کی ضرورت پڑتی ہے، لیفٹ پر ایک آدمی کی ضرورت پڑتی ہے، تو انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی آدمی بھی کوئی بھی کام اگر کرنے جائے تو اس کو مددگار کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ جو مددگار جو سپورٹ کرتا ہے، جو مدد کرتا ہے، وقت اپنا دیتا ہے، مال اپنا دیتا ہے، ساتھ کھڑا رہتا ہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، ایسا شخص کا شکر گزار ہونا ضروری۔ ایک کام میں بھی اگر کوئی مدد کرے، سپورٹ کرے، ساتھ دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو طالب علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چچا ہے کہ آپ اس وقت ساتھ دیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اس وقت نہ حضرت عباس اسلام قبول کیے تھے، نہ اس وقت حضرت حمزہ اسلام قبول کیے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چچا ہے جن کا نام بہت اوپر گیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ سید الشہداء ہے،
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس سے تو پوری تفسیریں چلی ہے، ساری دنیا کے اندر تفسیریں انہی سے چلی ہے. اتنے بڑے کام ہیں یہ لوگ کے، لیکن یہ لوگ بھی اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تنہا تھے. آپ کے ساتھ اگر کوئی تھے تو ام المؤمنین خدیجہ علیہ السلام رضی اللہ عنہا، اور کیا کہتے ہیں آپ جو اپنے گھر میں رکھے تھے سیدنا آپ کے چچیرے بھائی سیدنا علی ابن ابی طالب، مولا علی علیہ السلام تھے، جو کہ عمر میں کافی کم تھے. یہ دو مسلمان تھے. بعد میں کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ بھی اسلام قبول کیے. لیکن باہر میدان میں جب آپ کام کرنے جاتے قریش کے درمیان، بنو ہاشم کے درمیان، تو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو سیدنا ابو طالب علیہ السلام فراہم کرتے ہیں. آپ کو جگہ کی ضرورت پڑتی ہے تو مکان اسلام کی تبلیغ کے لیے سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا مکان ہوتا. وہاں پر جیسے اب آپ سب حضرات جمع ہوئے، جیسے صاحب بتائے صبح سے شام تک لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. جب لوگ آتے ہیں تو تبرک کھا کر جاتے، کھانا کھا کر جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ کو جب بلانا چاہتے دین اسلام بیان کرنے کے لیے، ایک ایسا دین جو کہ وہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے، تو لوگ کیوں آئیں گے؟ تو سیدنا ابو طالب علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ان کو کھانا کھانے کی دعوت دے کر بلاتے تھے، سب لوگ کو جمع کرتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان رکھاتے تھے. وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے، اس میں سے جس کو ہدایت ہوتی وہ اسلام قبول کر لیتا، اور جو جس کو ہدایت نہیں ہوتی وہ اس وقت اٹھ کر چلے جاتا ناراض ہو کر. پھر کچھ دن کے بعد پھر سیدنا ابو طالب پھر دعوت کرتے، کھانا پکا کر پھر بلاتے. بار بار کھانا پکاتے جاتے، بار بار اپنے گھر کے دروازے کھولتے، بار بار حضور وہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے بھتیجے کی بات سننا نہیں چاہتے، تو وہ بولتے کہ آپ وہ سب بات کی بات ہے، میں دعوت دے رہا ہوں نا، پہلے آپ میرے گھر کو آؤ. ان کو بلاتے بٹھاتے. یہ اپنا انفلوئنس استعمال کرنا، اپنے کنیکشنز کو استعمال کرنا، اپنے مال کو استعمال کرنا، اپنے جگہ کو استعمال کرنا، کس کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن اسلام کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے. یہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا کام تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا یہ چیز کو بیان کرتے رہے، بارہا. یعنی آج امت میں ایسا ہو رہا ہے کہ جب ہمارے سید صاحب ہیں، ہم ہیں، یا ایسے کچھ لوگ جو ہے اہل بیت کے چاہنے والے، جب ہم سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس میں تنازع کرتے کہ وہ مسلمان تھے، انہوں مسلمان نہیں تھے، انہیں نہیں، وہ شیعہ نام لیتے، ان کا سنیہ نہیں نام لینا. ارے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کون نام لیتے کون نہیں، یہ اس شخصیت کا نام ہے سیدنا ابو طالب، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، اور اتنا زیادہ ان کو چاہتے تھے، اتنا زیادہ ان کو چاہتے تھے کہ دو شخصیتیں سیدنا ابو طالب اور ام المؤمنین خدیجہ، یہ دونوں کا جب انتقال ہوا، ایک ہی مہینے میں دونوں کا انتقال ہوا، 10 دن کے گیپ سے دونوں کا انتقال ہوا، ایک ساتھ 10 دن کے گیپ سے دونوں کا انتقال ہوا. دونوں کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے انتقال پر اسلامی شریعت کیا کہتی ہے؟ سوگ 3 دن کا ہوتا، بولتے سوگ جو ہوتا ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے. لیکن سیدنا ابو طالب اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہما کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا 1 سال غمزدہ رہے، پورا 1 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین رہے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا مقام تھا ان کا آپ تصور کریے. اگر چلو بھائی کتنے صحابہ کا نہیں انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے رشتہ داروں کا نہیں انتقال ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے سیدنا قاسم علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے حضرت عبداللہ، اپنے بیٹوں کے انتقال پر اتنا نہیں روئے جتنا سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے انتقال پر روئے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاریخ اسلام آپ تاریخ طبری پڑھیے، ابن ہشام پڑھیے، عساکر پڑھیے، ابن سعد، جتنے اہل سنت والجماعت کی ہماری کتابیں ہیں تاریخ اسلام کے، وہ سارے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں سرکار کی جو لکھا ہوا ہے، جس سال سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اس سال کو عام الحزن، غم کا سال لکھا گیا ہے. کیونکہ پورا سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین رہے. اور کب تک غمگین رہے؟ اس وقت تک غمگین رہے جب تک اللہ تبارک و تعالی ان کو معراج پر نہیں لے کر گیا. سیدنا ابو طالب علیہ السلام اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہما دونوں کے وصال کے 1 سال تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رہے. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی اسراء والمعراج پر بلا کر خود کا دیدار کرایا، جب اللہ کا دیدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیے، اس کے بعد وہ غم ان کے دل سے کم ہوا.
ہاں یہ مقام ہے. اب آپ تصور کریں ام المؤمنین خدیجہ کا اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مدینہ شریف میں، یعنی جب اسلام بہت پھیل گیا تھا، ہزاروں میں مسلمان ہو گئے تھے، لاکھوں میں مسلمان ہو گئے تھے جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر ٹھہر کر خطاب فرماتے، کئی مرتبہ سیدنا ابو طالب کو یاد کرتے. بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ آ کر یاد کرنے لگے، بولنے لگے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی جی. تو کیا کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے اللہ ہم پر پانی برسا. تو اس کے بعد اتنی بارش ہوئی تو لوگ جو ہے کیا یاد کرنے لگے، لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یاد کرتے اور کہتے ہیں کہ کاش آج سیدنا ابو طالب موجود ہوتے تو یہ نظارہ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے، کیونکہ سب سے پہلے انہوں دعا کرے تھے حضور کے واسطے سے. اور اللہ تعالیٰ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے جی، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سیدنا ابو طالب دعا کرے تو بارش ہوئی تھی. لوگ جب مدینے میں آ گئے اور سب مسلمان ہو گئے، یہ کتنے تقریباً 40-45 سال کے بعد جب وہ بارش برسی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو یاد کرے کہ سیدنا ابو طالب کی دعا سے ایسا ہوا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ایسا ہوا. تو یہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو حکم فرمائے لا یشکر اللہ من لم یشکر الناس، جو لوگ کا شکر گزار نہیں رہتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں رہتا جی. سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا جو احسان ہے، ان کا جو اسلام کے لیے سپورٹ ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کو یاد کریں، ان کا شکر ادا کریں. یہ جھگڑا نہ کرتے بیٹھے وہ مسلمان تھے نہیں مسلمان تھے. ایک کافر کے موت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نہیں روتے، 1 سال روئے بولے تو آپ کیا سمجھ رہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تک ان کے غم میں رو رہے ہیں، اور آج کا مسلمان لڑتے بیٹھا ہوتا ہے مسلم تھے نہیں. یہ کیا کہتے ہیں، یہ بے وفائی بولتے ہیں اس کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز سے خوش ہوتے ہم کو اس بات سے خوش ہونا ہے، جس سے سرکار غمزدہ ہوتے ہیں اس بات سے ہم غمزدہ ہونا ہے، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہم پر لازم ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو طالب علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لہذا یہ سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان سے محبت کرے اور ان کا احسان مند رہے کہ انہوں نے اسلام کو اتنا سپورٹ کیا ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں بھاری سب پہ غالب ابو طالب، سب پہ بھاری سب پہ غالب، سب پہ بھاری سب پہ غالب. بے شک. بہرحال یہ ماشاءاللہ کافی بابرکت جگہ پر آج خانقاہ ترابیہ میں ہم جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے ہمارے پیر زین العابدین ترابی صاحب کو، شاہ صاحب کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے. انہوں نے یہ عظیم فاتحہ کا انتظام کیا ہے، اور تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے فیض سے مالا مال فرمائے، اور ان کا نور عطا فرمائے، ان کے صدقے خیر و برکت عطا فرمائے، جان میں، مال میں، رزق میں، عزت میں، عہدوں میں. اے اللہ ساری زندگی میں ان کے فیض سے ہم کو برکت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو قوت عطا فرمائے، مرتے وقت ہم کو کلمہ نصیب فرمائے، اور آخرت میں ان کے قدموں میں جینے کا موقع عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہمان خصوصی سید مولانا حبیب الحسین نائب سجاد جی خانقاہ خمسیہ آج ہمارے بارگاہ میں آئے اور ابو طالب کی ایمان کے اوپر روشنی ڈالی. میں بہت شکر گزار ہوں حضرت کا. بارک اللہ. آج خانقاہ ترابیہ میں جشن ابو طالب اور اولاد ابو طالب ایک پروگرام منعقد ہوا، جس کے اندر حضرت آئے اور ایمان افروز اور بالخصوص ابو طالب کے ایمان کے اوپر جو ہمارے پر روشنی ڈالا ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ جو ہے ہمارے لیے بہت خوش نصیبی ہے کہ آپ کا آنا ہی ہمارے خانقاہ کو، خانقاہ ترابیہ کو آپ کا آنا یہ تبرک ہے. خانقاہ خمسیہ سے ہمارے خانقاہ تک آنا. جی صلی علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج بڑے مبارک دن ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یوم پیدائش. آج امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا برتھ ڈے ہے، جو خانقاہ ترابیہ پیر طریقت
हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब मुद्दज़्ज़लहुल आली क़ादरी चिश्ती साहब ने अपने खानक़ाह में मुनक़िद किया, जिसमें हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा और हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बर्थडे मनाया गया, जिसमें सुबह से ही लोगों का यहाँ पर लंगर आम रहा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से फ़ातिहा, और यहाँ पर जो मिस्र मशहूर है पूर की फ़ातिहा, जो बड़े तज़्को एहतिशाम के साथ हज़ारों लोगों ने, एक जम्मे गफ़ीर ने यहाँ पर पूर की फ़ातिहा में शिरकत की, और हज़रत पीर तरीक़त इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से भी बर्थडे मनाया गया। और पीर तरीक़त हमारे सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब जो उनके तमाम के मशकूर रहे कि इन्होंने यहाँ पर आकर के उनकी हिम्मत अफजाई की और उनके फ़ातिहे में शिरकत की। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वो अजीम शख्सियत है जिनके गोद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। अल्लाह ने हज़रत अबू तालिब की गोद में सारी कायनात का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, शान वाला, कायनात में अल्लाह ने आज तक ऐसा खूबसूरत पैदा नहीं किया, ऐसा रहमत वाला, ऐसा इज़्ज़त वाला, ऐसा शान वाला, ऐसी अजीम हस्ती को हज़रत अबू तालिब की गोद में अता फरमाया। हज़रत अबू तालिब ने हज़रत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लिया और उनकी परवरिश फरमाई, उनकी हिफाजत फरमाई, और आपके बारे में कहा जाता आप गरीब थे, आपके यहाँ पैसे नहीं थे। ये सभी झूठ फरेब है। एक इसके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। हज़रत फिज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, आपका असल नाम मैमूना था। उन्होंने आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह मैं चांदी बनाती हूँ, आप देख कर फरमाएं कि ये चांदी ठीक बनी है या नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मौला अली से कहो। तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौला अली के पास भेजे, मौला अली ने देखकर कहा, जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन की उम्र 4 साल है, आपने कहा कि मेरे हसन हुसैन को बताओ। जब इमाम हसन हुसैन ने देखा तो कहा आप इतनी मुश्किल से चांदी बनाती हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, सोना बन जाएगा। 4 साल की उम्र में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोना बनाने का तरीका बता रहे हैं। आप लोग ये समझते हैं कि वो गरीब थे, फ़कीर थे, उनके घर में खाना नहीं था। ये सब बहुतान माना जाता है अहले बैत पर। अल्लाह ने उनको बेशुमार दौलतों से, बेशुमार नेमतों से, जिनके घर में रहमतुल लिल आलमीन आता है, वो रहमतुल लिल आलमीन हज़रत अबू तालिब के गोद में रहता है, और जिनकी हिफाजत, निगहबानी, और जिनके खुश होने से मेरे रसूल अल्लाह खुश होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत हज़रत अबू तालिब ने की, दावत इस्लाम हज़रत अबू तालिब ने की। हज़रत अबू तालिब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे मक्के वाले गुंडे लाखरे लोगों के सामने सीना तान के खड़े थे कि अगर आप अबू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज़ में भी अगर बात करेंगे तो उनकी ज़बान काट ली जाएगी। ये जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी कि आप भी हज़रत अबू तालिब को ऐसा चाहते थे। एक मरतबा मदीने में बारिश नहीं हो रही थी, तो तमाम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह 1 साल से बारिश नहीं हुई। आपने दुआ फरमाई, जुम्मा के दिन बारिश शुरू हो गई, अगले जुम्मा तक बारिश हो रही थी। तो सारे लोग आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या रसूलुल्लाह 1 हफ्ते से बारिश हो रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज अबू तालिब होते तो खुश होते। अल्लाह के रसूल को सारी लोगों के बोलने वाले को खुश होने से कोई परवाह नहीं थी। कहते कि अगर आज अबू तालिब होते तो खुश होते। तो वो अजीम हस्ती का नाम हज़रत अबू तालिब है। आज उनका बर्थडे मनाया गया, उनकी औलादों का बर्थडे मनाया गया। जितने अहले बैत हैं वो तमाम अहले बैत के दादा अबू तालिब हैं, और तमाम अहले बैत के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो आज उनका बर्थडे बड़े ही तज़्को एहतिशाम के साथ, आज सुबह से इमाम जाफ़र सादिक़ का लंगर, दोपहर में हज़रत अबू तालिब का लंगर, और शाम में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लंगर अभी तक जारी है। शायद सुबह तक ये जारी रहेगा। हमारे जितने मुरीदीन आए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत करने, लोग सोचते हैं कि इनकी विलादत बंद हो जाएगी या इनका काम बंद हो जाए। खुदा की कसम ये और ज़्यादा बढ़ गया। कल भी है, परसों भी है, हर रोज़ ये सारा महीना इमाम हुसैन की, हज़रत ज़ैनब की, हज़रत अब्बास की सब विलादतें चलती जा रही हैं, चलेंगी इंशाअल्लाह। और ये करने वाले बस कुरान के तहत में आयत तथहीर में अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अहल बैत से गंदगी, बुराई, आलूदगी उनको दूर रखा है। सुभान अल्लाह। बस आज हज़रत अबू तालिब के नाम से भी फातिहा, उनके औलाद के नाम से भी फातिहा चल रही है। बस एक सोच डालना था सारी उम्मत में
کہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں، شیخین کی بھی عزت کرتے ہیں۔ اس میں ایک میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ جس نے غار حرا میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تو وہ یار غار ہو گئے۔ ایک رات غار ثور میں ایک رات گزاری تو یار غار، آج تک بھی یار غار۔ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جس نے کتنی راتیں رسول اللہ کے ساتھ گزاری تو ان کو کیا کہیں گے؟ کتنے سال گزارے، کتنی راتیں گزاری، کتنے مہینے گزارے۔ آپ یہ سوچیں کہ ان کا کیا کرم ہوگا، ان کا درجہ کیا ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ یہ فکر اور یہ سوچ لے کر یہ امت میں ڈالیں گے انشاءاللہ۔ سارے جتنے بھی مولائی علماء ہیں، مولائی مشائخ ہیں، یہ سوچیں اور اس کا جواب اگر دے سکے تو امت دے، مولوی دیں، پیر طریقت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ میرے خانقاہ میں آئے، آ کر جو ہے منجِ عزت بخشی۔ بالخصوص پھر ایک بار میں کہتا ہوں حبیب صاحب کو کہ خمسی تبرکات جو ہے خانقاہ ترابیہ تک پہنچ گئے۔ اب فکر نہیں، اب خمسی تبرکات آگے کے بعد جی۔ پر نبی کے دین کا ہوتا ہے خاتمہ، اس فخر کائنات کی بیٹی ہے فاطمہ۔ اور اے فاطمہ زہرا، اور اے فاطمہ زہرا، اگر آپ ماں میں نہ ہوتی، جنت کسی بھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ لوگوں سمجھو نہیں نادان ابو طالب کو، لوگوں سمجھو نہیں نادان ابو طالب کو، رب نے بخشا ہے بڑی شان ابو طالب کو۔ اور دے کر اللہ نے اسلام کے سب لالو گہر، دے کے اللہ نے اسلام کے سب لالو گہر، کر دیا دین کا سلطان ابو طالب کو، کر دیا دین کا سلطان ابو طالب کو۔ اور سن لے نادا میرے سرکار کے وہ محسن ہیں، سن لے نادا میرے سرکار کے وہ محسن ہیں، بس یہی کافی ہے پہچان ابو طالب کو، بس یہی کافی ہے ابو طالب کو۔ اور